کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کے پاس عزت، دولت، شہرت سب کچھ ہے، یا اس سب کے آ جانے سے ہی زندگی میں اطمینان اور سکون آتا ہے؟ تو یہ مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جن کے پاس یہ سب کچھ موجود تھا، مگر پھر بھی انہوں نے اپنی زندگی کا خاتمہ اپنے ہی ہاتھوں کیا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی ڈپریشن کیوں، اور کس چیز کا ڈپریشن؟ جی کیا حال چال ہیں؟ اچھا، ابھی کچھ دن پہلے ایک انڈیا کے معروف اداکار سشانت سنگھ نے خودکشی کی، اور اس خودکشی کی وجہ ڈپریشن بتایا گیا۔ ان کے کمرے سے جو دستاویزات ملی اس کے مطابق تقریباً 6 ماہ سے وہ ڈپریشن کا علاج کر رہے تھے۔ ان کے ڈپریشن کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ بالی ووڈ کے بڑوں نے انہیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی اور ان کا کیریئر ختم کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے وہ شدید ڈپریشن میں تھے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیے گا، اس کرۂ ارض پر موجود تمام انسان کبھی نہ کبھی، کسی نہ کسی وقت، کسی نہ کسی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ لیکن کیا چیز ہمیں دوسروں سے جدا کرتی ہے اس ڈپریشن کو ہینڈل کرنے کے لیے، وہ میں آج آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ آج سے تقریباً 23 سال پہلے ایک شخص مولانا طارق جمیل صاحب کی مجلس میں جاتا ہے، منہ چھپا کر جاتا ہے۔ وہاں طارق جمیل صاحب اس سے پوچھتے ہیں، بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ تو وہ طارق جمیل صاحب سے کہتا ہے کہ ایک پاکستانی لڑکا اپنے خواب میں جو عزت، دولت، شہرت سوچتا ہے وہ اس وقت فزیکلی میرے پاس موجود ہے، لیکن دل میرا بے سکون ہے، بے چینی ہے، پریشانی ہے، ڈپریشن ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونقیں، دل کی وہی تنہائی۔ تو آپ کنڈیشن یاد رکھیے گا کہ سیم کنڈیشن ہے۔ تقریباً 30-34 سال کی عمر میں زندگی کی تمام تر اچیومنٹ کے بعد دل میں بے چینی، بے سکونی ہے۔ تو طارق جمیل صاحب اس سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ آپ کا تعلق کس پیشے سے ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جی میرا تعلق موسیقی سے ہے۔ تو طارق صاحب اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتاؤ کہ آپ گاتے ہو کہ بجاتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں جی میں گاتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ اگر آپ کو بھوک لگی ہو تو آپ گا لو گے؟ تو کہتے ہیں نہیں۔ کہتے ہیں اگر آپ کو پیاس لگی ہو تو آپ گا لو گے؟ وہ کہتے ہیں نہیں۔ کہتے ہیں اگر آپ کو نیند آ رہی ہو تو آپ گا لو گے؟ کہتے ہیں ظاہر سی بات ہے، اس سب کے ہوتے ہوئے کون کیا کام کر سکتا ہے، تو ظاہر ہے میں نہیں گا سکوں گا۔ تو پھر طارق صاحب اس سے کہتے ہیں کہ ایسے ہی بالکل جیسے تم جسم کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کھانا کھاتے ہو، پانی پیتے ہو، پراپر سوتے ہو، تو ایسے ہی جب تم روح کو اس کی غذا نہیں دیتے تو وہ فریاد کرتی ہے، کیونکہ روح کو نہیں پتا کہ موسیقی کیا ہے، روح کو نہیں پتا کہ عزت، شہرت، پیسہ کیا ہے۔ اسے تو صرف اتنا پتا ہے کہ جس نے اسے بنایا اور جس نے اسے زندہ رہنے کا طریقہ سکھایا، یہ اس کی غذا ہے جو تم اسے نہیں دیتے، اور تب تمہیں ڈپریشن اور بے سکونی محسوس ہوتی ہے۔ تو اس شخص کا نام جنید جمشید تھا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ موسیقی کے بعد ان کی کیا شاندار زندگی تھی۔ اگر آپ ان کی لائف سٹوری پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کتنے ہی اپ اینڈ ڈاؤنس ان کی زندگی میں بھی آئے۔ بعض اوقات ایسے مواقع بھی آئے جب وہ شدید ڈپریشن کا شکار تھے، لیکن یہی چیز ہمیں دوسروں سے الگ کرتی ہے۔ تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ ہاں، چونکہ ہم اس کی طرف رجوع کرنے میں تھوڑی بعض اوقات دیر کر دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک سسٹم بلڈ کیا ہوا ہے جو کبھی نہ کبھی کام کرتا رہتا ہے اور ہمیں اس سے دور نہیں ہونے دیتا۔ تو بھائیو، زندگی کا حسن کپڑے کے حسن سے نہیں آتا۔ حسن سے یاد آیا، دنیا میں ایک ملک ہے سوئٹزرلینڈ، جہاں پر خودکشی قانوناً جائز ہے۔ مطلب آپ خودکشی کرنا چاہتے ہیں تو جائیں ہاسپٹل میں ایک فارم فل کریں، وہ آپ کو ایک ٹیکہ لگائے گا، اس کے بعد آپ کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سوئٹزرلینڈ جہاں پر ایک آدمی بھی غریب نہیں ہے، فقیر ہونا دور کی بات ہے۔ تو اس ملک میں تمام تر سہولیات، وادیاں، لگژری لائف سٹائل سب کچھ ہونے کے باوجود ان کو یہ نہیں پتا کہ زندگی کو خوبصورت کس طرح بناتے ہیں۔ تو جس اللہ نے ہمیں زندگی دی، اسی نے ہمیں اس کو خوبصورت بنانے کا طریقہ بھی بتا دیا، اور وہ طریقہ 7 بر اعظموں میں صرف ایک ہی جگہ سے ملے گا، اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا، ان کے بتائے ہوئے تعلیمات کے مطابق ہی اپنی زندگی کو گزارنا۔ ورنہ زندگی کی سب لذتیں ہونے کے باوجود بھی ہم ڈپریشن، پریشانی اور مشکلات کا شکار ہی رہیں گے اور اندر سے خالی رہیں گے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے۔